سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب سلامت علی صاحب ابن رحمت علی صاحب کی روح کو ساتھ فرمائیں۔ اللہ فاتحہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم وجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ، والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی، مقامہ قاب قوسین، مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغرابین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سراج السالکین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد، ناد علیا مظہر العجائب، تجد عن لکا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، صلوات وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین واصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صلوات محترم سامعین، وہ پروردگار کے جس نے زمین کا فرش بچھایا، وہ پروردگار کے جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، وہ پروردگار کے جس نے چاند کو چاندنی دی، وہ پروردگار کے جس نے سورج کو شدت دی، وہ پروردگار کے جس نے تاروں کو چمک دی، وہ پروردگار کے جس نے ڈالی کو لچک دی، وہ پروردگار کے جس نے چڑیوں کو چہک دی، وہ پروردگار کے جس نے دریاؤں کو روانی دی، وہ پروردگار کے جس نے پہاڑوں کو استحکام دیا، وہ پروردگار کے جس نے آدم کو علم دیا، وہ پروردگار کے جس نے نوح کو حلم دیا، وہ پروردگار کے جس نے موسیٰ کو ہیبت دی،
وہ پروردگار کے جس نے عیسیٰ کو زہد دیا، وہ پروردگار کے جس نے جنت کو نور دیا، وہ پروردگار کے جس نے انسان کو شعور دیا. تھوڑا سا بولیے گا اگر لفظ میری یاد تک پہنچے. وہی پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو زندہ ہے ایک نہ ایک دن مر جائے گا، جو ذی روح ہے وہ ایک نہ ایک دن مر جائے گا. اور اللہ نے کسی کی موت کی ڈیٹ فائنل نہیں کی ہے. کیا بات ہے، سلامت رہے آپ. اللہ نے عمر نہیں بتائی کہ آپ جی اللہ نے عمر نہیں بتائی کہ کتنے سال زندہ رہیں گے، لیکن یہ فائنل کر دیا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو زندہ ہے وہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جائے گا. میرے محترم سامعین، جب اللہ نے اپنے کلام میں یہ بات فائنل کر دی کہ ہر کسی کو مرنا ہے، تو پھر جب موت فائنل ہے تو پھر ایسے دربار سے جڑ جاؤ کہ جو زندگی میں بھی عزت دار بنائے، مرنے کے بعد بھی عزت دار بنائے. تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ. ایسے دروازے سے جڑیے کہ جو زندگی میں بھی عزت دار بنائے اور مرنے کے بعد بھی عزت دار بنائے. انشاءاللہ گفتگو یاد رہے گی. ایسا دروازہ تلاش کریے تو قسم خدا کی در آل محمد کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ ہے نہیں. اس لیے کہ یہ صرف دنیا میں مددگار نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد بھی مددگار ہے. اللہ نے کہا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو زندہ ہے وہ مرے گا. آج زندگی ہے، کل موت ہوگی. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. آج حیات ہے، کل خاموشی ہوگی. اللہ نے ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت. بڑی مجلسیں سنی ہیں آپ نے اس موضوع پر، یقیناً سنی ہوں گی، مگر کچھ باتیں انشاءاللہ ذہن عالیہ کے حوالے کر کے جاؤں گا. ہر نفس کو مرنا ہے اور موت کے سامنے کوئی ٹک نہیں پایا. موت نے بڑے بڑے بہادروں کو مارا، موت نے بڑے بڑے شہنشاہوں کو مارا، موت نے بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا. سنتے رہیے گا اور متوجہ ہو کے سنیے گا. موت کے سامنے کسی کا چارہ کار نہیں ہے، کوئی ٹک نہیں پایا موت کے سامنے. موت نے بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا، موت نے بڑے بڑے بہادروں کو مارا، موت نے بڑے بڑے سورماؤں کو مارا. موت بڑی بڑی سلطنتیں کھا گئی، موت بڑی بڑی حکومتیں مٹا گئی، موت بڑے بڑے شہزادوں کو کھا گئی. موت کے سامنے کوئی ٹک نہیں پایا مگر آدم سے لے کے بھیا بیٹھ جاؤ. اب نہ آئیے گا خدا کے لیے، اس لیے کہ مجلس اور ہے اور لکھی پڑھی چیزیں اور ہوتی ہیں. یہ مسودے ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ موت نے بڑے بڑے شہزادوں کو مارا، موت نے بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا، موت نے بڑے بڑے سورماؤں کو مارا، موت بڑی بڑی سلطنتیں مٹا گئی، موت بڑی بڑی حکومتیں کھا گئی. لیکن آدم سے لے کے کربلا تک عنوان یہی تھا کہ موت سب کو مارتی آ رہی تھی، مگر کربلا کے میدان میں حسین نے عنوان بدل دیا. خنجر کے نیچے گلا رکھ کے اور نو کے نیزہ پہ قرآن، سمجھ لینا موت نے ہم کو مارا اور نیزے پہ اگر قرآن پڑھے تو موت کو ہم نے مارا. قرآن پڑھے تو سمجھ لینا موت کو ہم نے مارا. کیا بات ہے، سلامت رہیں آپ. قسم خدا کی، دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ہمارے سراج بھائی بھی بیٹھے، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، اور فرش اعظم پہ بیٹھتے ہی وہ ہے جو پڑھا لکھا ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. علم خالی کتابوں کا نام نہیں ہے.
سب سے بڑے علم کا نام ہے علم مجلسی. اسی لیے بزرگوں نے تعلیم دی ہے کہ بزرگوں کے پاس بیٹھو تاکہ تمہیں علم مجلسی ملے. اور بڑی اہمیت ہے اس علم کی. بڑی توجہ میرے محترم سامعین. بولنے کے لیے زبان کافی نہیں ہوتی. جب تک چیسٹ نہ ہو، سینہ نہ ہو، لنگس نہ ہو، پھیپھڑے نہ ہو، بول نہیں سکتے آپ کوئی. مگر میرے محترم سامعین، حسین کا بدن تو کربلا میں ہے اور بول کے بتا رہا ہے کہ تم اور ہو، ہم اور ہیں. تم بولنے کے لیے دوسری چیزوں کے محتاج ہو، لیکن ہم حسین ہیں. ہم خطابت کی بزم کے مطلق العنان شہزادے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لکھنؤ جیسی سرزمین پر اگر ادبی لفظیں نہ سنی جائیں تو کہاں سنی جائیں گے. ہم خطابت کی بزم کے مطلق العنان شہزادے ہیں. کیا بات ہے. ہم نو کے نیزہ کو منبر بنا کے بولتے ہیں. مسجدوں میں بیٹھ کے بولنا اور ہے، نو کے نیزہ پر خطاب کرنا اور ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بڑی توجہ. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہر نفس کو مرنا ہے. اس سے بڑا فصیح و بلیغ کون ہے بھائی؟ ہر علم کا خالق وہی ہے. لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ ہر نفس کو مرنا ہے. توجہ. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بھائی آیت اتنی بار سنی ہے آپ نے کہ شاید مولوی تو بھول سکتا ہے، مگر یہ ازادار مجمع نہیں بھول سکتا اس آیت کو، کیونکہ ہم نے مجلسیں کم پڑھی ہیں اس ٹاپک پر، آپ لوگوں نے مجلسیں زیادہ سنی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سلامت رہیں، سلامت رہیں. کلو نفس ذائقۃ الموت. دیکھیے میں انڈیا سے باہر پڑھتا ہوں یا لکھنؤ سے باہر پڑھتا ہوں تو مجھے یہ آیت بہت سمجھانا پڑتی ہے، مگر شاید لکھنؤ والوں کو سمجھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی جائیے لکھنؤ کے ذائقے مشہور ہیں. بھائی بولیے گا، بولیے گا میرے ساتھ، کھل کے بولیے گا میرے ساتھ، تکلف کر کے نہیں. کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا نہیں ہے. کیا بات، کیا بات. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت میں ضرور کوئی نہ کوئی ذائقہ ہے. جزاک اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بولیے گا، آپ تو شاعری بھی کرتے ہیں. ہر نفس کو موت کا ذائقہ، اس کا مطلب موت کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہے، کوئی نہ کوئی ذائقہ ہے. لکھنؤ کھانوں کا ہم جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لکھنؤ میں کیا کیا کھانے ملتے، کیا ذائقہ ہوتا ہے لکھنؤ کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہاں تو لفظ ذائقہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت میں کوئی نہ کوئی ذائقہ ہے. یا تو موت کڑوی ہے، یا موت میٹھی ہے، یا موت تیکھی ہے. کوئی نہ کوئی ذائقہ تو ہے موت کا، ورنہ قرآن کیوں کہتا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں ادیبوں کے پاس گیا، ادیبوں کے ادب میں ڈھونڈا نہیں ملا، شاعروں کی شاعری میں تلاش کیا نہیں ملا، مولویوں کے علم میں ڈھونڈا نہیں ملا، فلسفیوں کے فلسفے میں تلاش کیا نہیں ملا. آخرکار موت کا ذائقہ کیا ہے؟ میں پریشان بیٹھا تھا کہ قرآن کی اس آیت کو کیسا سمجھوں، موت کا ذائقہ کیسا سمجھوں. کربلا نے آواز دی، جب کربلا تیرے پاس ہے تو پریشان کیوں ہے؟ جب کربلا تیرے پاس ہے تو پریشان کیوں ہے؟ کربلا میں امام حسین نے جناب قاسم سے پوچھا، بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کاہلا من الاسل. کیا بات ہے بھائی. موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے.
کیا بات ہے، سلامت رہے۔ قرآن نے کہا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، قاسم نے ذائقہ بتا دیا۔ قاسم نے کہا موت میرے نزدیک احلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو موت کیا ہے؟ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، مگر سب کے لیے نہیں۔ نہیں ابھی کچھ لوگ تکلف کر رہے ہیں، ماشاءاللہ لوگ تو اچھے خاصے، اگر سب بول دیں تو ذرا خطیب کا دل بڑھ جاتا ہے۔ موت میٹھی ہے مگر سب کے لیے نہیں، کربلا والوں کے لیے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ موت سب کے لیے میٹھی نہیں، موت ہے کربلا والوں کے لیے میٹھی۔ جناب قاسم نے کہا احلا من العسل، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ قرآن نے کہا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیا بات ہے! تو موت شہد سے زیادہ شیریں کس کے لیے؟ کربلا والوں کے لیے۔ یہ تو جناب قاسم کا دعویٰ تھا، اور ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ جناب قاسم نے فرمایا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل بھی ممبر دے گا۔ کیا بات ہے! کیونکہ ہر دعویٰ دلیل کے بغیر نامکمل ہے۔ جب تک دلیل نہ ہو دعوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی مجلس ہو رہی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ کوئی صاحب گود میں لے کے آئے، 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، 8 مہینے کا، 1 برس کا، اور اس بچے کو جب گود میں لے کے آئیں تو کوئی صاحب اس کی زبان پہ مرچیں رکھ دیں۔ بچہ بولنا نہیں جانتا، لیکن جیسے ہی مرچیں رکھی جائیں گی بچہ رونے لگے گا۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے! یہ تو ایسی بات نہیں ہے جو خالی کتابوں میں ہو، اور آپ لوگ نہ جانتے ہو۔ چھوٹے سے بچے کی زبان پر مرچیں رکھیے تو رونے لگے گا۔ دوسرا بچہ لے کے آئیے آپ، بچے کی زبان پر شہد رکھیے تو مسکرانے لگے گا۔ یہ نیچر میں ہے، یہ فطرت میں ہے۔ اگر بچے کی زبان پر مرچیں رکھیں گے تو رونے لگے گا، بچے کی زبان پر شہد رکھیں گے تو مسکرانے لگے گا۔ جناب قاسم نے کہا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ تو تھا دعویٰ۔ دلیل کیا ہے؟ کہ جب جناب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا مسکرا کے بتا دیا۔ مسکرا کے بتا دیا، دیکھو بھائی نے دعویٰ کیا تھا، میں نے مدلل کر دیا۔ ایک بھائی نے دعویٰ کیا، ایک نے دلیل دے دی۔ تو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو زندہ ہے اس کو مر جانا ہے۔ اور جب مر دربار میں کیوں آ رہے ہو؟ جن کو فائنل ہے، بٹ نہیں ہے اس میں، تو پھر ایسے دروازے سے جڑو نا جو زندگی میں بھی مدد کے لیے آئے اور مرنے کے بعد بھی۔ جب مرنا طے ہے تو پھر ایسے دربار سے جڑو، ایسے دربار سے وابستہ ہو جاؤ، ایسے لوگوں سے منسلک ہو جاؤ جو خود بھی عزت دار ہوں، اور جو ان سے جڑ جائے، منسلک ہو جائے، وہ بھی عزت دار ہو جائے۔ ایک دروازے کے علاوہ دوسرا دروازہ نہیں، جس دروازے کا نام ہے در آل محمد۔ کیا بات ہے! یہ اب میں 3 اجر پڑھ رہا ہوں، کئی اجر لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں آپ کے بارے میں، جو آپ کو صلہ ملنے والا ہے۔ تو 3 اجر پڑھوں گا اور یہیں سے مجلس ملتوی ہو جائے گی۔ یہ جو آپ امام حسین کے نام پہ نکلتے ہیں، اب اعلان ہوا مجلس حسین، اب دیکھیے اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، سب تو نور بھائی کے رشتہ دار ہوں گے نہیں، سب تو رشتہ دار ہوں گے نہیں، کچھ مومنین محلے والے ہوں گے، کچھ تعلقات والے ہوں گے، کچھ یہ سن کے آئے ہوں گے کہ چلو مجلس سننے چل رہے ہیں۔ اچھا یہ تو اصال ثواب کی مجلس ہے، ابھی شام میں 72 تابوت برآمد ہوں گے، آپ وہاں چلے جائیں گے، کون بلا رہا ہے بھائی؟ کس نے آپ کو پیسے دے دیے کہ آپ بڑے امام بڑے جائیں؟ اپنی جیب سے خرچ کر کے جا رہے ہیں، پیٹرول اپنا لگا کے جا رہے ہیں۔ ابھی جلوس ہماری ہے، جلوس ہماری میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ یہ جو آپ زندگی بھر بنام اہل بیت، بنام حسین، بنام علی اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تو کیا یہ نکلنا بے عذر ہے یا اس کا کوئی عذر ہے؟
کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو وہی سنانے والا ہوں میں آپ کو. مرنا سب کو ہے، لیکن جو آپ نے پوری زندگی گزاری ہے اہل بیت کے نام پر، کہیں مجلس ہے تو پہنچ گئے، کہیں علم ہے تو پہنچ گئے، کہیں صلوات پڑھ رہے ہیں، کہیں نعرے لگا رہے ہیں، کہیں فرش بچھا رہے ہیں. امام حسین کے غم میں جو آپ پوری زندگی مصروف رہتے ہیں، اس کا کوئی اجر ہے کہ نہیں؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں پریشان نہ ہونا، زندگی بھر میرے نام پر اور میرے بیٹے حسین کے نام پر نکلے ہو تو تمہیں سب سے بڑا اجر دیتا ہوں. پہلا اجر یہ ہے کہ اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک علی کو دیکھ نہ لو. بھائی اب میرے ساتھ جڑیے گا، بولیے گا مولا. ہوا میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے، خلا میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے، ایکسیڈنٹ سے مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے، گھر میں مرو گے تب بھی مجھے دیکھو گے، جب تک میرا دیدار نہ کر لو مرو گے نہیں. کیا بات ہے. اب موت کی جب مجلسیں ہوتی ہیں تو اکثر لوگ گھبرائے رہتے ہیں، میتوں میں شرکت نہیں کرتے، ڈر لگتا ہے میت سے. ابھی تک جب تک زندہ تھا مرحوم تو ساتھ بیٹھتے تھے، جیسے انتقال ہوا تو میت کے قریب نہیں جا رہے، میت کو کاندھا دینے میں ڈر رہے ہیں. ڈرنے کی بات نہیں ہے. شرر نقوی کا ایک جملہ اگر آپ نے ذہنوں میں محفوظ کر لیا تو انشاءاللہ آج سے ڈر نکل جائے گا. جب بھی کسی مومن کی میت جائے تو اس کی میت کو کاندھا دیتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا کہ میت نہیں لے کے جا رہے بلکہ علی والے کو علی سے ملانے لے جا رہے. علی والے کو علی سے ملانے لے جا رہے. مولا علی نے فرمایا مرو گے نہیں جب تک مجھے نہ دیکھ لو. میرا دیدار جب تک نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی. اور جب علی سامنے آ جائیں، زندگی بھر جن کے نام کے نعرے لگائے، جب وہ مولا ہمارے سامنے آئے گا تو پھر موت کیا، وہ تو زندگی ہے. کیا بات ہے. سلامت رہے. پھر موت کیا بھائی، پھر وہ تو حیات ہے، پھر وہ تو زندگی ہے. میرے محترم سامعین میں کتابیں سنا دوں پہلے آپ کو. روایتیں بھری پڑی ہیں مرنے کے حوالے سے کہ صاحب جب موت آئے، جب روح نکلے گی تو اتنی اذیت ہوگی کہ جیسے جوڑ کھل جائے، جیسے جوڑ کھل جائے باڈی کا. اتنا درد ہوتا ہے مرنے میں، جیسے کانٹوں پر ریشمی کپڑا ڈال دیں. ہاں سنا ہے نا آپ نے، روایتیں ہیں، کتابوں میں لکھا ہے. اور اس کو کھینچیں، اس کا تار الگ ہو جائے. اتنی اذیت ہوتی مرنے میں. مرنا کوئی آسان تھوڑی ہے. کیا بات ہے. مرنا کوئی آسان تھوڑی ہے. بہت درد ہوتا ہے بھائی، بہت تکلیف ہوتی ہے. اتنی تکلیف ہے موت کی کہ روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک صاحب جناب سلمان فارسی سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرے بدن کو قینچی سے کاٹتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی موت کی تکلیف ہے. مرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے مگر ہوتی ہوگی جسے ہوتی ہے. نہیں بھائی آپ متوجہ نہیں ہیں، آپ متوجہ نہیں ہیں. کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بس ٹائم مکمل ہو اور مولانا اترے. میں آپ کی سوچ سے پہلے ممبر چھوڑ دوں گا کیونکہ بہت محنت کر کے کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی خطیب ممبر تک پہنچتا بڑی محنت کر کے پہنچتا ہے. ہاں تو ذرا متوجہ رہیے گا. موت کی بے پناہ اذیت ہے مگر میں نے کہا ہوتی ہوگی جسے ہوتی ہے. علی والوں کو تکلیف نہیں ہوتی. بھائی نہیں متوجہ ہیں آپ. میں نے تو بہت بڑا جملہ عرض کیا ہے. ہوتی ہوگی جسے تکلیف ہوتی ہے. علی والوں کو مرنے کی تکلیف نہیں ہوتی. کہنے لگے مولانا یہ تو دعویٰ ہے. ہم نے کہا دلیل بھی ہم دیں گے. کتابوں میں موت کی تکلیفیں لکھی ہیں بے شک، مگر وہ تکلیفیں اوروں کو ہوتی ہیں.
علی والوں کو نہیں ہوتی. آپ کہیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے ایسے. جب زلیخا کی محبت عام ہوئی تو زلیخا نے 40 عورتوں کو بلایا, 20 کو ادھر بٹھایا, 20 کو ادھر بٹھایا, ہاتھ میں چھری دے دی, نیبو دے دیا, کہ جب میرا یوسف گزرے تو یہ نیبو کاٹ لینا. تاریخ کہتی ہے 40 عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی. 40 عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی. کسی کو احساس بھی نہیں ہوا کہ انگلیاں کٹی ہے یا نیبو کٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ اس نے جناب یوسف میں کھو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معصوم نگاہوں کے سامنے ہو تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم اگر نگاہوں کے سامنے ہے تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. ارے وہ یوسف ہے, میرا علی فخر یوسف ہے. اب بڑی دیر سے آپ اگر معصوم نگاہوں کے سامنے ہے تو احساس نہیں ہوتا تکلیف کا. ابھی بہت دیر سے آپ شاعری سن رہے تھے. آپ کے لکھنؤ کے شاعر جناب بابو بی اے صاحب, انہوں نے اس زمانے میں بی اے کیا تھا جس زمانے میں لوگ ہائی اسکول انٹر نہیں کر پاتے تھے. آپ ہی کے شہر لکھنؤ کے, وہ کہتے کھولتی ہیں قبل باب مدح حیدر انگلیاں. میں سمجھتا ہوں اس مصرے کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. کھولتی ہیں قفل, قفل کہتے تالے کو, کھولتی ہیں قفل باب مدح حیدر انگلیاں, لکھ رہی ہیں مدحت مولائے قمبر انگلیاں. کھولتی ہیں قفل باب مدح حیدر انگلیاں. دیکھیں تھوڑی سی آواز میری اس لیے متاثر ہے کہ مسلسل مجلس سے پڑھ رہا ہوں اور ایک ایک دن میں 2 3 مجلس سے پڑھ رہا ہوں, تو آواز کی طرف نہ جائیے, مضمون سنیے, انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو. کھولتی ہیں قبل باب مدح حیدر انگلیاں, لکھ رہی ہیں مدحت مولائے قمبر انگلیاں. تیرے اذکار فضائل پر معین ہے زباں اور تیرے اوصاف لکھنے پر مقرر انگلیاں. سلامت رہیں آپ, مولا سلامت رکھیں. جو زبانیں مولا علی کے حق میں بولتی ہیں مولا ان کو سلامت رکھیں. یہ جو مجلسوں میں واہ واہ کرتے ہیں آپ, یہ عام مت سمجھیے, یہ بہت خاص ہے. یہ نصرت باللسان ہے, یہ زبانی مدد ہے اہل بیت کی. جو چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں ان سے گزارش ہے, ایمان مکمل اسی وقت ہوتا ہے جب اقرار کے ساتھ اظہار بھی ہو. کوئی یہ نہ سمجھے علی کو دل سے مانتے, نہیں, دل کافی نہیں ہے. بولو کیا کہنے, ہاں, قولوا لا الہ تفلحوا, کہو لا الہ, کہو. نبی نے کہا کہو, مطلب بولو. کھولتی ہیں قبل باب مدح حیدر انگلیاں, لکھ رہی ہیں مدحت مولائے قمبر انگلیاں. تیرے اذکار فضائل پر معین ہے زباں اور تیرے اوصاف لکھنے پر مقرر انگلیاں. آیا جب ایک اژدہا گہوارے حیدر کے پاس, نکلی گہوارے سے باہر اژدہا در انگلیاں. آیا جب ایک اژدہا گہوارے حیدر کے پاس, نکلی گہوارے سے باہر اژدہا در انگلیاں. اژدہا مجبور تھا, کمزور تھا, بے زور تھا. اژدہا مجبور تھا, کمزور تھا, بے زور تھا. زور آور ہاتھ میں تھی, زور آور انگلیاں. کمزور تھا, بے زور تھا. زور آور ہاتھ میں تھی, زور آور.
زور آور انگلیاں ہے ابھی دروازہ خیبر کے اندر انگلیاں. سلامت رہے ماشاءاللہ سلامت رہے. ہے ابھی دروازہ خیبر کے اندر انگلیاں اور جب نکلیں گی دروازے سے باہر انگلیاں. پہلے تو توڑیں گی تجھ کو باب خیبر انگلیاں اور پھر تولیں گی تجھ پہ رکھ کے لشکر انگلیاں. ماشاءاللہ سلامت رہے سلامت رہے. 80% لوگ بولے 20% خاموش ہیں. میں وضاحت کر دوں کیونکہ ممبر کا کام یہ ہے کہ ایک ایک کو سمجھا کے جائیں. پہلے تو توڑیں گے تجھ کو باب خیبر انگلیاں اور پھر تولیں گی تجھ پہ رکھ کے لشکر. تولیں گی تجھ پہ رکھ کے لشکر انگلیاں. کیسے تولا علی کی انگلیوں نے لشکر پتہ ہے؟ باب خیبر توڑ دیا اس کے بعد خندق میں اتر آئے انگلیوں پر باب خیبر. لشکریوں سے کہا تم گزر جاؤ اور پھر تولیں گی تجھ پہ رکھ کے لشکر انگلیاں. سارا لشکر گزرتا رہا سارا لشکر گزرتا رہا. علی کے ہاتھ پہ باب خیبر رہا. ایک صاحب دوڑے دوڑے آئے نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ علی کی انگلیوں پر خیبر. نبی نے کہا تو علی کی انگلیاں مت دیکھ علی کے پیر دیکھ. علی کے پیر دیکھ. اب جو پاؤں دیکھے تو انگلیوں پر خیبر پاؤں دوشے ہوا پر. کھولتی ہیں کپڑے باب مدح حیدر انگلیاں. لکھ رہی ہیں مدت مولا قمبر انگلیاں. تیرے اذکار فضائل پر معین ہے زباں اور تیرے اوصاف لکھنے پر مقرر انگلیاں. آیا جب ایک اژدہا گہوارہ حیدر کے پاس نکلی گہوارے سے باہر اژدہا در انگلیاں. اژدہا مجبور تھا کمزور تھا بے زور تھا. زور آور ہاتھ میں تھی زور آور انگلیاں. ہیں ابھی دروازہ خیبر کے اندر انگلیاں اور جب نکلیں گی دروازے سے باہر انگلیاں. پہلے تو توڑیں گی تجھ کو باب خیبر انگلیاں اور پھر تولیں گی تجھ پہ رکھ کے لشکر انگلیاں. حسن یوسف کی قسم حسن علی کچھ اور ہے. یہاں گلے کٹتے ہیں کٹتی تھی وہاں پر انگلیاں. میں اتنا کھو گئی عورتیں احساس نہیں ہوا. انگلیاں کٹ گئی احساس نہیں ہوا. یہاں جب روح نکلتی علی سامنے ہوتے. کیا بات ہے. وہ یوسف ہیں یہ فخر یوسف ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. وہ یوسف ہیں. ہاں ڈر لگا رہتا کہیں مجلس طولانی نہ ہو جائے اس لیے خالی لفظوں سے کام چلاتے ہیں. ہاں وہ یوسف ہیں یہ فخر یوسف ہیں. علی آ جاتے ہیں سامنے کہتے مرو گے نہیں جب تک مجھے دیکھ نہ لو. جب علی سامنے آ گئے تو موت کیا پھر تو زندگی ہے پھر تو زندگی ہے. اور قسم خدا کی بھائی میں ذرا سا انگریزی کے لفظ اس لیے استعمال کر دیتا ہوں کہ آج کل اکثر بچوں کو اردو نہیں آتی ہے تو کہیں کہیں اس طریقے سے بیہیو کرتا ہے ملک الموت جیسے اپنے کسی دوست سے ملنے آیا ہو. مومنین کی روحیں جو نکلتی ہیں وہ اس انداز سے نکلتی ہیں کہ جیسے کسی عزیز سے ملنا آیا ہو ملک الموت. اور میں نے روایتوں کی ذمہ داری میری ہے. ملک الموت بڑی خوبصورت شکل میں آتا ہے علی والوں کے پاس ورنہ بڑا ہیبت ناک فرشتہ ہے یہ مگر علی والوں کے پاس بڑے پیار سے آتا ہے.
اور وہ میں مصائب میں بتاؤں گا کہ پیار سے کیوں آتا ہے, کون بھیجتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ڈرانے نہیں آتا, علی والوں کو لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ. اور علی آ گئے سامنے. علی کے حسن میں اتنا کھو گیا مومن. علی نے کہا دیکھو ہم نے پہلا اجر دیا, زندگی بھر ہمارے نام پہ نکلے تھے, آ گئے ہم. زندگی بھر یا حسین کرتے رہے, آ گئے ہم. زندگی بھر ہمارے بیٹے کا عالم اٹھاتے رہے, آ گئے ہم. کیا بات ہے, کیا بات. زندگی بھر پر شہزاد لے گئے, آ گئے ہم. پہلا اجر علی والوں کو دیا علی نے, مرتے وقت علی آ گئے. یا علی آپ کا احسان تو اب کریں گے. کیا بات ہے, کیا بات. یا علی آپ کا احسان, علی نے فرمایا احسان تو اب کریں گے. سرکار کیا احسان کریں گے؟ کہ جب تمہارا بیٹا, تمہارا بھائی, تمہارا چچا, تمہارا ماموں تمہیں قبر میں اکیلا چھوڑ کے آ جائے گا, ہم آئیں گے. مسجد میں مجلس ہو رہی ہے تو یہ روایت پوری پڑھنا لازمی ہے میرے لیے. مومن چلا جائے گا دنیا سے, قبر میں لیٹ جائے گا, اکیلا ہے. وہ جب قبر میں لٹائیں گے نا تو مولانا صاحب تلقین پڑھیں گے, اور جب تلقین پڑھی جائے گی بہت آرام سے ایک جملہ کہوں گا, آپ کی سماعتوں کا, آپ کی صلاحیتوں کا ٹیسٹ ہے. ہاں, شانہ ہلا کے کہا جائے گا اسما. سب کو یاد ہے کتنی آسان مجلس پڑھ رہا ہوں میں. کوئی شاید یہ نہیں کہہ سکتے کہ شرر صاحب نے بہت علمی مجلس پڑھ دی, سمجھ میں نہیں آئی. بچے کی سمجھ میں آتی میری مجلس سے. ہاں, محنت میری اسی بات پر ہے. بالکل عام زبان ہونی چاہیے, علمی گفتگو ہو مگر اتنی عام کر کے کہ بچے کی سمجھ میں آ جائے. محترم سامعین, لٹا دیا قبر میں, اب تلقین پڑھی جا رہی, اسمع افہم, سن سمجھ. ہم نے کہا یہ تو مر گیا, اس کو کیا سنا رہے ہیں, کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ تو مر گیا بھائی, اس کو کیا سنا رہے ہیں اور کیا سمجھا رہے ہیں؟ جواب آئے گا مولانا آپ کو پتہ نہیں یہ علی والا ہے, علی والا مر کے بھی بے شعور نہیں ہوتا. علی والا مر کے بھی بے شعور نہیں ہوتا. اسمع افہم, کیا بات ہے. اب وہ آج کل جو کچھ لوگ ہیں جن کو میں سو کالڈ وی آئی پیز کہتا ہوں, 2-4 روپے آ گئے جیب میں, وہ اہل بیت کے فضائل بھول گئے. اور آج کل تو بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے بھائی, جیسے ہی ایام ادا آتا ہے اب اتنا خرچہ کیوں, اتنا تبرک کیوں. بھائی میں مفتی گنج کی اس مجلس میں گوہر ایجنسی کا کیمرہ لگا ہوا ہے, کون سا ہے؟ حفاظت. واہ, حفاظت چینل ہے تو میرے اس جملے کی حفاظت کرے گا یہ. مجھے یقین ہے کہ میرے اس جملے کی حفاظت ہوگی. آج کل بھیا خیر نہیں, جو دیکھیے تو ہے پہلو میں دوستوں کی طرح, جو سوچیے تو یہی سانپ آستین کے ہیں. بھائی بولیے گا, میں کہیں سے بھی مسائل پہ جا سکتا ہوں. ایک جملہ چاہیے مجھے مسائل پہ جانے کے لیے, 15 منٹ نہیں چاہیے. ہاں, جو مجھے سنتے ہیں اور جو مجھے جانتے ہیں وہ میری خطابت کے حوالے سے مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں. میں بہت تفصیلی, مجھے بیک گراؤنڈ نہیں چاہیے مسائل تک جانے کے لیے. ایک جملے سے مسائل پہ جاؤں گا اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میں کہاں سے مسائل پہ چلا گیا. میں متوجہ رہیے میرے محترم سامعین. آج کل بڑا جیسے ہی ایام یاد آیا, اتنا تبرک کیوں, غریبوں کی شادیوں میں لگاؤ, غریبوں کو دو, بیواؤں کو دو. ارے ان کا فنڈ الگ رکھو بھائی. یہ امام حسین کے نام پر خرچ کیا جا رہا ہے, تو جو امام حسین کی نام پر خرچ کیا جائے اس پر اعتراض نہ کرو. مگر صاحب اتنا تبرک ہماری سمجھ میں نہیں آتا, اتنے علم ہماری سمجھ میں نہیں آتے,
اتنے सुलझाना हमारी समझ में नहीं आते, इतना पैसा खर्च हमारी समझ में नहीं आता, इतने अली के फजाइल हमारी समझ में नहीं आते। क़िबला, अगर आपकी समझ में अली के फजाइल ना आए, अगर आपकी समझ में फर्श अज़ा ना आए, अगर आपकी समझ में मजलिसों का तबरुक ना आए, अगर आपकी समझ में सुलझाना ना आए, तो आपसे हाथ जोड़ के एक गुजारिश है कि आप हलाल खाना शुरू कर दीजिए। शुरू कर दीजिए, इसलिए कि जब तक पेट में ग़िज़ाए हराम रहेगी, ना अली समझ में आएंगे ना अज़ादारी समझ में। अब भी आप दलील मांगेंगे, दलील भी देता हूं आपको। करबला में इमाम हुसैन ने यजीदी लश्कर से कहा था, मेरी बातें तुम पर इसलिए असर नहीं कर सकती कि तुम्हारे पेट रिज़्क़ हराम से भरे हुए हैं। हराम पेट में है तो अहले बैत समझ में नहीं आएंगे, अज़ादारी समझ में नहीं आएगी, मातम समझ में नहीं आएगा, जुलूस समझ में नहीं आएगा, अलम समझ में नहीं आएगा, ताजिया समझ में नहीं आएगा। कब्रों में आ गए अली, लिटाया और तलखीन पड़ी गई। आजकल मजलिसों में अगर 4 नारे लग जाते तो कहते इतना अली अली क्यों, जाकिर का टाइम ले लिया, इतने नारे लगाए। हमारा जाकिर जो पढ़ रहा है वो भी इबादत है और अली का नारा भी इबादत है, इसलिए कि अली का नारा कमजोर दिल वाले नहीं लगाते। अली अलैहिस्सलाम का नारा बहादुरों की पहचान है, दिलेरों की पहचान है। सब अली का नारा नहीं लगा पाते, कहें साहब कितना अली अली। हमने कहा मरेंगे नहीं, क्या लगे जी मरेंगे। हमने कहा चूंकि आपकी डेट फाइनल नहीं है, आप कब मरेंगे, लिहाजा आप जब भी मरेंगे तो मौलाना साहब जब तलकीन पढ़ेंगे तो तलकीन में पढ़ेंगे, देखो अभी 2 फरिश्ते आएंगे। अक्सर लोग मिंबरों से पढ़ने लगे अब तो हमारे यहाँ कि साहब कब्र में मुनकिर नकीर आएंगे। मोमिनीन की कब्र में मुनकिर नकीर नहीं आएंगे, मोमिनीन की कब्र में मुबश्शिर बशीर आएंगे। मुनकिर नकीर आते हैं अजाब करने के लिए, मुबश्शिर बशीर आते हैं बशारत देने के लिए। क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आता कि हर जगह ये लोग मुनकिर नकीर को क्यों भेजते हैं। क्या बात है, देखिए 4 फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है अल्लाह ने, 2 मुनकिर नकीर हैं, एक मुनकिर एक नकीर, फिर 2 एक मुबश्शिर एक बशीर, 4। जब हर कब्र में मुनकिर नकीर आ जाएंगे तो मुबश्शिर बशीर क्या करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। सलामत रहे आप, सलामत रहे। ये बारीक बीनी है, हाँ ये बारीक बीनी है। तो मुबश्शिर बशीर मोमिनीन की कब्रों में आते, और जब आएंगे फरिश्ते तो तलकीन में पढ़ाया जाता है इस्माई फम, सुन और समझ। अभी 2 फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे अन रब्बिक, तेरे रब के बारे में, अन दीनिक, तेरे दीन के बारे में, अन नबीक, तेरे नबी के बारे में, अन किताबिक, तेरी किताब के बारे में, अन इमामिक, तेरे इमाम के बारे में। जब पूछे अन रब्बिक, तेरे रब के बारे में, तो कहना अल्लाह मेरा रब है। क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह मेरा रब है। जब पूछे तेरी किताब के बारे में तो कहना कुरान मेरी किताब है। जब पूछे तेरे क़िबले के बारे में तो कहना काबा मेरा क़िबला है। जब पूछे तेरे नबी के बारे में तो कहना मोहम्मद मेरे नबी है। और जब पूछे तेरे इमाम के बारे में तो कहना अली मेरा इमाम है, हसन मेरा इमाम है, हुसैन मेरा इमाम है। खुदा के लिए तवज्जो फरमाए, तलकीन जरूर पढ़ा करें, जिंदगी में जीते जी पढ़ लिया करें और तर्जुमे के साथ जरूर पढ़ें। जब पूछा जाएगा इमाम अन इमामिक, तेरे इमाम के बारे में, तो शॉर्ट नहीं बताया कि अली मेरे इमाम है, नहीं, पूरे 12 इमामों के नाम है। अली मेरे इमाम है, हसन मेरे इमाम है, हुसैन मेरे इमाम है, सज्जाद मेरे इमाम है, बाखिर मेरे इमाम है, जाफर मेरे इमाम है, कासिम मेरे इमाम है, रिजा मेरे इमाम है, तकी मेरे इमाम है, नकी मेरे इमाम है, हसन अस्करी मेरे इमाम है, मेहंदी आखिर
जमा मेरे इमाम है। मेरे मोहतरम सामीन, पहले इमाम से लेके 12 इमाम तक सारे इमामों के नाम लिए जाते हैं तलकीन में। अरे जिन्हें जिंदगी में एक अली के नाम का नारा गवारा नहीं, मरने के बाद उन्हें भी 12 अली के नाम लेना पड़ेगा, 12 अली के नाम लेने पड़ेंगे। और लिटा दिया कब्र में, और तलकीन हो गई। जब तलकीन हो गई तो साहिब कब्र जो तलकीन दे रहे थे, जो शाना हिला रहे थे, वो जब कब्र से निकलने लगे तो मौलाना साहब ने कहा रुक जाइए, ठहर जाइए। इन्होंने कहा सरकार तलकीन तो हो गई है, अब कब्र से निकल आए, बंद कर देते हैं कब्र को। क्या बात है, क्या बात है। अब जरा कब्र से निकल आते, कहा रुक जाइए, ठहर जाइए। कहा क्यों? कहा इनके बंदे कफन तो खोल दीजिए। अब अगर यहाँ मस्जिद में बैठे हुए हैं, अगर यहाँ ये जुमला नहीं समझा गया तो मैं समझूंगा शायद कहीं नहीं समझा जाएगा। मौलाना साहब ने कहा रुक जाइए, इनके बंदे कफन खोल के आइए, यानी इनके हाथ खोल के आइए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जब अल्लाह ने मस्जिद में इनके हाथ नहीं बांधे तो आप कब्र में क्यों? हाथ बंधेंगे नहीं, हाथ खोल दिए, हाथ खोल दिए गए, कब्र से बाहर आ गए। और जब कब्र से बाहर आ गए, कब्र बंद हो गई, अंधेरा हो गया। अब साहिब कब्र है, अंधेरा है। इतने में एक रोशनी दाई जानिब से आई। साहिब कब्र कहता तू कौन सी रोशनी है इस अंधेरी रात में आ गई? तू कौन सा नूर है जो इस तारीकी में आ गया? तो उस नूर से आवाज आएगी मैं तेरी नमाजें हूं। क्या बात है, मैं तेरी नमाजें हूं, तूने जो जिंदगी भर नमाज पढ़ी है ना, मैं वो हूं। साहिब कब्र का नमाजें तो मैंने बहुत पढ़ी थी, रोशनी इतनी सी। उस नूर से आवाज आएगी कितनी नमाजें मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए पढ़ी थी, कितनी नमाजें जताने के लिए पढ़ी थी कि मैं नमाजी हूं। जैसी नमाज पढ़ी थी वैसे अल्लाह ने अजर दिया, क्योंकि वो दिलों का हाल जानता है। दाएं जानिब से नूर, फिर एक नूर आएगा बाएं जानिब से। साहिब कब्र करेगा, कहेगा तू कौन सा नूर है जो अंधेरी कब्र में आ गया? नूर से आवाज आएगी हम तेरे रोजे हैं। साहिब कब्र मुतमईन नहीं होगा, कहेगा मैंने तो रोजे बहुत रखे। कि जिस नियत से रखे अल्लाह नियतों का जानने वाला है, उसने नियतों के एतबार से अजर दिया है। फिर एक रोशनी पायथी की जानिब से आएगी, पैरों की जानिब से। साहिब कब्र कहेगा तू कौन सी रोशनी है? वो रोशनी कहेगी, वो नूर कहेगा मैं तेरे खैरात हूँ, मैं तेरे सदकात हूँ। ये कहेगा मैंने सदके तो बहुत दिए। का जब पब्लिक प्लेस पे होता था तो गरीब को 100 रुपए देता था, और जब अकेला होता था तो भगा देता था। प्रैक्टिकल पढ़ रहा हूं मैं, दुनिया पढ़ रहा हूं, जो आपके हमारे साथ होता है। दिखावे के लिए तो फकीर को 100 रुपए निकाल के दे दिए, और जब वो फकीर तन्हाई में आया तो उसको 2 रुपए नहीं दिए, भगा दिया। जिस नियत से दिए थे सदकात वो अजर दिया है अल्लाह ने, क्योंकि वो नियतों का जानने वाला है। वो आ गया, एक नूर ऊपर से आएगा, ये कहेगा तू कौन सा नूर है? कहा मैं तेरे हज हूं, ज़ियारत हूं। ये कहेगा मैं हज करने गया, बड़ी सऊबतें बड़ी परेशानियां उठाई, मगर इतना सा नूर। जवाब आएगा कि घर में बेटी जवान थी, हज करने चला गया। क्या बात है, घर में बेटी जवान थी, हज करने चला गया। पहले सारे फराइज अंजाम देने चाहिए थे, तब हज करता। क्या बात है, सलामत रहें। ऊपर से नूर आया ये मुतमईन नहीं, दाएं जानिब से नूर आया ये मुतमईन नहीं, बाईं जानिब से नूर आया ये मुतमईन नहीं, पायती से नूर आया ये मुतमईन नहीं। अब रिवायत कहती कि एक नूर आएगा सराने से, और ये नूर इतना होगा कि मोमिन खुश हो जाएगा, और खुश होके कहेगा तू कौन सा नूर है कि मेरी पूरी कब्र को मुनव्वर कर दिया। उस नूर से आवाज आएगी मैं मोहब्बत अली हूँ, मैं विलायत अली हूँ।
علی اس کے بعد کرسی لگائی جائے گی, نورانی کرسی آئے گی, مولا علی تشریف لائیں گے, 2 فرشتے آئیں گے. اب اعتراض کرنے والا کہتا ہے یہ ایک قبر ہے, صاحب قبر پہلے سے لیٹا ہے, آپ کہتے ہیں کرسی آئے گی, آپ کہتے ہیں مولا علی آئیں گے, آپ کہتے ہیں 2 فرشتے آئیں گے, اتنی سی قبر, اتنا بڑا اسپیس کیسے؟ کیا بات ہے بھائی, ایک کرسی, ایک مولا علی, 2 فرشتے, ایک صاحب قبر. قبر ہے اتنی سی. کہنے لگے صاحب اتنی سی قبر میں اتنے لوگ کیسے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ قبر کیا ہے؟ کہنے لگا تراب ہے. میں نے کہا علی کون ہے؟ علی ابو تراب. علی قبر کو اشارہ کریں گے, قبر بڑی ہو جائے گی اور سارے سوال ہوں گے. اب یہ جملہ ان لوگوں کی نظر ہے خصوصی طور سے جو نعرہ لگاتے بھی ہیں اور دل سے نعرہ علی کا جواب, نعرہ حیدری کا جواب دیتے ہیں. یہ جملہ ان کے لیے. اور بس گفتگو ملتوی. آگے فرشتے مبشر بشیر آ گئے, علی کرسی پر بیٹھے. صاحب قبر چاہتا کہ احترام میں کھڑا ہو جائے, علی کہتے نہیں, آج تم لیٹو ہم بیٹھیں گے. کیا بات. علی علیہ السلام بیٹھے اور یہ لیٹا ہے علی والا. علی کہیں گے تم لیٹو ہم بیٹھے. فرشتے پوچھیں گے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ اب صاحب قبر گھبرایا ہوگا. فرشتے پوچھیں گے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ اب صاحب قبر جیسے ہی بولنا چاہے گا, علی کہیں گے تم چپ رہو, زندگی بھر تو بولے ہو ہمارے لیے. بس ختم ہو گئی مجلس. علی کہیں گے تم چپ رہو, زندگی بھر تو بولے ہو ہمارے حق میں, آج ہم بولیں گے, آج ہم بولیں گے. فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ علی فرمائیں گے اس کا رب اللہ ہے. فرشتے پوچھیں گے من نبیک, تیرا نبی کون ہے؟ مولا علی فرمائیں گے اس کے نبی محمد ہیں. فرشتے پوچھیں گے تیری کتاب کیا ہے؟ مولا علی فرمائیں گے اس کی کتاب قرآن ہے. فرشتے پوچھیں گے تیرا قبلہ کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام فرمائیں گے اس کا قبلہ کعبہ ہے. سارے سوالوں کے جواب علی دیں گے, کیونکہ یہاں زندگی بھر تم علی کے لیے بولے ہو, اجر دے رہے ہیں علی تمہیں کہ زندگی بھر ہمارے لیے نکلے ہو اپنے گھر سے, ہم تمہیں اجر دیتے. قبر میں کسی سوال کا جواب نہیں دینا پڑے گا, لیکن جب سوال ہوگا من اماموں کا, تیرا امام کون ہے, یہاں علی چپ ہو جائیں گے. جسے زندگی میں علی علی کرنے کی عادت تھی وہ کہے گا میرا امام میرے سامنے بیٹھا ہے. علی مرتے وقت آ گئے, علی قبر میں آ گئے. علی علیہ السلام فرماتے سنو, صرف قبر نہیں پورے صراط پہ بھی ہم آئیں گے. بس صرف قبر نہیں, پورے صراط پہ ہم کھڑے ہوں گے اور ہم کہیں گے حاذا لی, یہ ہمارا ہے. جسے ہم کہہ دیں گے حاذا لی وہ جنت جائے گا, جسے کہہ دیں گے حاذا لک وہ جہنم جائے گا. کیا بات ہے. سلامت رہیے, مولا آباد رکھیں آپ سب کو. میرے محترم سامعین, میں جناب زہرا کے پاس گیا. میں نے کہا بی بی نبی کی حدیث مجھے یاد ہے. بی بی نے کہا کیا حدیث یاد ہے؟ کہ بی بی نبی نے فرمایا تھا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا, نہ ہوتا. بی بی کفو نہ ہوتا. بی بی زہرا آپ کہاں؟ تو بی بی شہزادی علی نے ہمیں اجر دیا. علی نے اجر دیا, قبر میں آ گئے. علی نے اجر دیا, ان عزاداروں کو پل صراط پہ آ گئے. بی بی یہ بتائیں آپ کو یہ اجر دیں گی ان عزاداروں کو؟ آپ کو یہ اجر دیں گی؟ بی بی سیدہ نے کہا میں تو وہ اجر دوں گی کہ میرے عزادار یاد رکھیں گے. بی بی کون سا اجر دیں گی؟ کہ درے جنت پہ کھڑی ہو جاؤں گی, کہوں گی پالنے والے جب تک میرے غریب حسین کا ایک ایک عزادار جنت نہ جائے گا نہ جاؤں گی. میں جنت نہ جاؤں گی جب تک ایک ایک عزادار نہ جائے. بس اہل عزا ایصال
کر کے اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہوں. آج 10 سفر ہے, فضائل نہیں پڑھوں گا. آج 10 سفر ہے, مومنین کے لیے یہی کافی ہے, کیونکہ آج وہ بچی زندان میں گھٹ گھٹ کے سوائے غم حسین, آج وہ بچی گھٹ گھٹ کے مر گئی جو حسین کے سینے پر سوتی تھی. میں نے روایت پڑھی ہے, جس اونٹ پر بیوی کو باندھا گیا تھا نا شہزادی سکینہ, جب اس اونٹ سے اتارا گیا ہے نا, تو جب اس اونٹ سے اتارا گیا ہے نا تو اونٹ کی پشت لال ہو چکی تھی. جزاک اللہ. اونٹ کی پشت گلے تھے ایک رسم, میری طرف دیکھو تاکہ تنہائی میں بھی ایک رسی میرے گلے میں باندھی, اسی کا پھندا بنا کے جناب سکینہ کے گلے میں. جناب سجاد کا قد بڑا ہے, سکینہ کا قد چھوٹا ہے, اور بی بی زینب کا قد بڑا ہے. سکینہ پہنچی ہے. یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے کہ حسین تمہیں اپنے سینے پر سلاتے تھے. عزاداروں یزید کہتا ہے کہ سکینہ میں نے سنا ہے کہ حسین تمہیں بہت پسند کرتے تھے. سکینہ خاموش ہے, یزید کا چہرہ دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سجاد کیا اس بچی سے بولنا نہیں آتا؟ ہائے ہائے, سجاد کیا اس بچی سے بولنا نہیں آتا؟ سید سجاد تڑپ گئے, کہتے ہیں یزید تو نے میری بہن کے لب دیکھے, ذرا اس کے پیر دیکھ لے, میری سکینہ پنجوں کے بل کھڑی ہے, اس کا گلا گھٹ رہا ہے. ذرا گلے کی رسم تو ڈھیلی کروا دے. بس 2 جملے اور میں نے مجلس تمام کی, 2 جملے مجلس تمام کی. یزید اس کا گلا تو کھلوا دے, میری بہن کا گلا گھٹ رہا ہے, میری بہن کیسے کلام کرے. عزاداروں سکینہ کا گلا کھلوایا گیا. یزید نے کہا سکینہ حسین تمہیں بہت چاہتے تھے. سکینہ نے کہا بے شک میرا بابا مجھے سینے پر سلاتا تھا. یزید نے کانٹوں والی چھڑی لی, ایک تشت میں سر رکھا تھا, کپڑا ہٹایا کہ حسین کا سر تیری گود میں آ جائے. مجلس ختم ہو گئی. احساس 4 برس کی بچی سکینہ نے یزید کے پورے دربار کا معائنہ کیا, پورے دربار کو دیکھا. دربار کو دیکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو بھر کے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے کہتی ہے بابا یزید کا دربار ہے, دشمنوں کا مجمع ہے, ظالم بیٹھے ہوئے ہیں, بابا میری محبت کا امتحان ہے. سکینہ نے چڑھے ہوئے کرتے کا دامن بلند کیا, بابا آ جاؤ. حسین کا سر بلند ہوا, سکینہ کی گود میں آ گیا. سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا, بابا بابا میرے رخسار دیکھیے, بابا میرے رخساروں بابا میرے کانوں سے لہو جاری ہے, بابا میری چادر چھین لی گئی, بابا والے والے تو روزی سے وابستہ ہے ان کو ترقی عنایت فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو بیوی
سکینہ کے صدقے میں اولاد عطا فرما، پالنے والے اس ذکر فضائل و مصائب کے صدقے میں مرحوم کے درجات کو بلند فرما، پالنے والے جہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما، پالنے والے تمام مقامات مقدسہ کو محفوظ رکھ، پالنے والے دعاؤں میں مخصوص ترین دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین ہمارے امام زمان کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب سلامت علی صاحب ابن رحمت علی صاحب کی روح کو اشارہ کریں۔